ہم اداروں کو، ہم حکومت سے پوچھتے ہیں کہ کیا جڑا والا کی مندر، جڑا والا کے چرچ کی عمارت اور اینٹیں اور فرنیچر جل جائے تو مقننہ بھی وہاں پہنچے، چیف جسٹس بھی وہاں پہنچے، ادارے بھی وہاں پہنچے، وزیر اعظم بھی وہاں پہنچے، میڈیا بھی وہاں پہنچے، اور ایسے پہنچے، ایسے ہمدردی کریں کہ جیسے ہمارے یہ ادارے، یہ مقننہ، یہ حکومت، یہ عیسائیوں کی کمی کمیل ہوتے ہیں اور ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن افسوس ایک طرف تو عیسائیوں کی چرچ کی دیواریں، فرنیچر اور بلڈنگ کی تو آگ لگ جائے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، اداروں کو تکلیف ہوتی ہے، اور عید میلاد النبی کے دن 100 سے زیادہ حضور کے غلاموں کو قتل کر دیا جائے، کسی کے کان پہ چھو بھی نہ رینگے، کسی کو پرواہ کوئی نہ ہو، کوئی میڈیا خبر لگانے کے لیے تیار نہ ہو کہ ہم کس جنگل میں رہ رہے ہیں، ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے کوئی حقوق نہیں، بلکہ میں تو یہ برملا کہنا چاہوں گا، میں اپنی بات کرنے لگا ہوں، جو ہم چند سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جو حضور کے غلاموں سے ظلم ہو رہا ہے، ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر مسلمانوں کے کوئی حقوق نہیں۔ اگر ختم نبوت کے لیے نکلے تو انہیں گولیاں مار دی جاتی ہیں، یہ ناموس رسالت کے لیے نکلی جائے ہیلی کاپٹروں پہ بیٹھ کے گولیاں مارتے ہیں، ان پر ان کے علماء کو کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے، مسجدوں کی عزت پامال کی جاتی ہے، علماء کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، حضور کے غلاموں پر دہشت گردی کے پرچے کاٹے جاتے ہیں۔ جب بھی یہ دین کے لیے نکلے ان پر ہر ظلم کیا جاتا ہے، اور ادھر عیسائی اور قادیانی اور روافظ اور خوارج جو کچھ قرضی کرتے پھرے، جناب ان کے لیے کوئی پابندیاں نہیں، ان کے لیے کریک ڈاؤن کوئی نہیں۔ ہمارے لیے ایک رسمی ایک دو بیان ہوتا ہے ہمیں مطمئن کرنے کے لیے، اس لیے جو چند سالوں کا جو رزلٹ میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، چاہے کوئی موجودہ حکومت ہے یا وہ ماضی کی ہے، سابقہ ہے، یا ادارے ہیں، یا مقننہ ہے، یا میڈیا ہے، پاکستان کے اندر میرے جملوں کو سن لے، چند سالوں سے جو کچھ ہو رہا ہے، پاکستان بنانے والوں کا، حضور کے غلاموں کا پاکستان کے اندر کوئی حق نہیں رکھا گیا، ان کے کوئی حقوق نہیں ہے۔ اس ہندوستان، اس پاکستان میں مرزائیوں کے بھی حقوق ہیں، عیسائیوں کے بھی پورے حقوق دیے جا رہے ہیں، ہندوؤں کو بھی پورے حقوق دیے جا رہے ہیں، یہودیوں کو بھی پورے حقوق دیے جا رہے ہیں، لبرل آنٹیوں کو بھی پورے حقوق دیے جا رہے ہیں، میرا جسم میری مرضی والوں کو بھی پورے حقوق دیے جا رہے ہیں۔ ہائے افسوس، دل پھٹتا ہے ہمارے موجودہ نے جانے دے کر وطن ہندوستان کو چھوڑ کر یہاں ہے، لیکن ان کے لیے کوئی حقوق نہیں ہے، وہ مرے، کٹے، جیے، سوئے، گولیاں مارو، ان کے کوئی حقوق نہیں ہے۔ اس لیے حکومت وقت آپ بھی یاد رکھیں، عمر فاروق نے فرمایا تھا اگر کتا بھی اگر کسی جگہ پہ مر گیا تو عمر کو جواب دینا پڑے گا، تو جواب تو تمہیں بھی دینا پڑے گا۔ مجھے دائیں بائیں کی نہ بات کر، یا دائیں بائیں کی نہ بات کر، مجھے بتا کافرہ لٹا کیوں، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ ہاں جی، اگر ملک کی تنصیبات پر، دفاعی تنصیبات پر کوئی حملہ کرے ہم مذمت کرتے ہیں، لیکن جناب تم زمین میں چھپے ہو کو بھی نکال دیتے ہو، تم جہاں پرسی کو چھپا ہو نکال دیتے ہو، لیکن حضور کے غلاموں پر دن دہاڑے ہاں جی ظلم کی انتہا کر دی گئی، ہر ظلم کر دیا گیا، گھروں کے گھر اجاڑ دیے گئے، خاندانوں کے خاندان اجاڑ دیے گئے، علماء اس جلوس کے دھماکے میں علماء شہید ہوئے، بڑے بڑے بزرگ شہید ہوئے، بچے شہید ہوئے، لیکن جناب ان کی کوئی داد رسی کے لیے نہیں پہنچا، کوئی ہمدردی کے لیے نہیں پہنچا۔ اس لیے تو وہ کسی شاعر نے کہا تھا اے چاند یہاں نہ نکلا کر، اے چاند یہاں نہ نکلا کر، بے جان سے سپنے دکھلا کر، اس شہر میں اندھے حاکم ہیں، اس ملک میں اندھے حاکم ہیں، نہ ڈرتے ہیں نہ نادم ہیں، نہ لوگوں کے یہ خادم ہیں، اور کچھ کا مقصد روٹی ہے، وہ کہتے ہیں سب اچھا ہے، مغرب کا راج ہی سچا ہے، اے چاند یہاں نہ نکلا کر، بے جان سے سپنے دکھلا کر۔ یہ ہم نہیں کہتے کہ دھماکے کرنے والے ہی ملوث ہیں، نہیں نہیں، جس نے
نے غفلت کی ہے وہ بھی اس کے اندر حقدار ہے، اس کو بھی پوچھا جائے گا۔ اس لیے ہم صرف مذمت ہم صرف دھماکہ کرنے والوں کی مذمت نہیں کرتے، ہم سیکورٹی کے اداروں کی بھی مذمت کرتے ہیں کہ جنہوں نے حضور کے غلاموں کے اس جلوس کی سیکورٹی کیوں نہیں فراہم کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جتنے بھی دین کے دشمن ہیں ان کو نیست و نابود فرمائے۔